دانشمندانہ فیصلہ۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب عدالتیں ایسی نہیں ہوتی تھیں جیسی آج کل کے دور میں ہوتی ہیں۔ جسے قاضی مقرر کیا جاتا وہ بہت عقل مند شخص ہوتا تھا، بڑے بڑے مسئلے منٹوں میں حل کر لیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ عوام قاضی پر آنکھ بند کر کے یقین کرتے تھے۔ وہ جب کسی مشکل میں پڑ جاتے تو قاضی کے پاس چلے جاتے اور قاضی انہیں اس مشکل میں سے نکلنے کا کوئی بہت ہی آسان طریقہ بتا دیتا۔ ترکی کے ایک گاؤں میں 3 بھائی رہتے تھے۔ ان کا باپ بہت امیر تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کا والد اچانک فوت ہو گیا۔ باپ کے کفن دفن کے بعد کہ کچھ دن بعد جب گھر والوں کو ہوش آیا تو اس بات کی فکر ہو گئی کہ مرحوم کے والد کی جائیداد اور مال و دولت تینوں بیٹوں میں کس طرح تقسیم کی جائے۔ ڈھونڈنے پر انہیں والد کے کاغذات میں سے وصیت نامہ مل گیا۔ مرحوم شخص نے اپنے وصیت کے خانہ میں لکھا تھا کہ بڑے بیٹے کو اس کی آدھی جائیداد دی جائے، منجلے بیٹے کو جائیداد کا 1/3 حصہ اور سب سے چھوٹے بیٹے کو 9واں حصہ ملے۔ مرنے والے کے مکانات اور زمین کے علاوہ ان کے 17 اونٹ بھی تھے۔ تینوں بھائیوں نے زمین اور مکانات کا بٹوارا تو کر لیا، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ 17 اونٹ آپس میں کیسے بانٹے جائیں۔ جب انہیں کوئی اور صورت نظر نہیں آئی تو بڑے بھائی نے کہا، چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی مشکل بیان کرتے ہیں، مجھے یقین ہے وہ کوئی نہ کوئی مناسب حل بتا دیں گے۔ دونوں بھائیوں کو یہ تجویز پسند آئی اور تینوں قاضی کے پاس چلے گئے۔ قاضی صاحب نے ان کا مسئلہ سن کر کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے، میں تمہیں اپنا ایک اونٹ ایک دن کے لیے ادھار دے دیتا ہوں، اس طرح اونٹ 17 کے بجائے 18 ہو جائیں گے۔ بڑے بھائی کو ان میں سے آدھے یعنی 9 اونٹ مل جائیں گے، منجلے بیٹے کو تیسرا حصہ ملنا چاہیے، 18 اونٹوں کا تیسرا حصہ 6 اونٹ بنتا ہے، اس لیے دوسرا بیٹا 6 اونٹ لے لے، باقی بچے 3 اونٹ۔ سب سے چھوٹے بیٹے کو جائیداد کا 9واں حصہ ملنا ہے، اس لیے اب وہ 3 میں سے 2 اونٹ لے، 2 اونٹ 18 اونٹوں کا 9واں حصہ بنتا ہے، اس طرح 17 اونٹ تقسیم ہو جائیں گے اور پھر تم میرا اونٹ واپس کر دینا۔ تینوں بھائی قاضی کی دانش مندی پر عش کر اٹھے۔ پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو مہربانی کر کے میرے چینل پیراماؤنٹ سٹوری ورلڈ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔